تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ سید امین القادری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں، آپ اور ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کچھ دین کی باتیں حاصل ہو سکے۔ تب پہلے آپ ویڈیو دیکھیے۔ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب المشائخ بحر و بر حجت اللہ نائب نبی فی الہند عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سجزی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی گئی ہے اور ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ اللہ پاک اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ کے ولی لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو یہ اولیاء اللہ یہ کون ہے اور ان کی محبتوں کا صلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی کے اور مادیت کے اس دور میں لوگ توحید کو بھی صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور رسالت کو بھی صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، دین اور مذہب کو بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ولی کو کیوں مانیں، ولی کو ماننے کی کیا وجہ ہے، کیوں محبت کریں ولی سے؟ تو ان سے محبت کرنا، اولیاء اللہ سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اللہ سے محبت کریں اور اللہ کے سوا کسی سے محبت نہ کریں؟ کیا اللہ کی محبت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بات انسان کے دماغ میں آتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کی محبت بالکل کافی اور یقیناً کافی ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے پہلے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مثل اور مثال سے پاک ہے، لیکن دنیا کی مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں مکھی، مچھر، مکڑی، ان سب کی مثال سے لوگوں کو دین سمجھایا۔ تو دین سمجھانے کے لیے جب اللہ نے مکھی، مچھر اور کبوتری اور مکڑی اور مکڑی کا جالا، یہ سب چیزیں اللہ نے سمجھائی ہمیں، تو ہماری عقلوں کی وجہ سے اس نے مثال دی، ورنہ اللہ تبارک اور لوگوں نے کہا بھی یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی مثال دیتا ہے۔ تو جب مکھی اور مچھر کی مثال پر ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ کیسا اللہ ہے کہ مکھی مچھر کی مثال دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، اب سمجھو کیا ہے۔ جب مکھی مچھر کی مثال دی تو کہا یہ کیسا اللہ ہے کہ اتنی چھوٹی بات کرتا ہے۔ ارے وہ آسان بات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تیرے دماغ میں آئے، لیکن جب اپنی شان کے مطابق بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الف لام میم، تو جبریل کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور مسکراتے ہیں تو جبریل کہتے ہیں آپ
آپ مسکرا رہے، فرمایا میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ تو بات کو سمجھانے کے لیے آسان چیزوں کی مثال دینا یہ سنت الہیہ، سنت رسول ہے۔ اگر یہ سوال دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کو کیا ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ ہی کو مانو باقی کسی کو مت مانو، تو بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی صرف ابا کو مانو کسی کو مت مانو، چچا کو نہیں ماننا، دادی کو نہیں ماننا، پھپھی کو نہیں ماننا، خالہ کو نہیں ماننا، صرف اماں ابا کو ماننا ہے بس، تو آپ یہ بات کہیں گے کہ بھئی جس کے دل میں باپ سے پیار ہوگا اس کے دل میں چچا سے خود بخود پیار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باپ کا رشتہ دار ہے۔ جس کے دل میں باپ سے پیار ہوگا اس کے دل میں پھپھی کا پیار خود بخود ہوگا، کیونکہ یہ باپ کی رشتہ دار ہے۔ جس کے دل میں باپ کا پیار ہوگا اس کے دل میں دادی کا خود بخود پیار ہوگا، کیونکہ یہ باپ کی رشتہ دار ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اصل چیز ماننا تو باپ ہی کو ہے، کیونکہ باپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن باپ کی بھی کچھ رشتہ داریاں ہیں نا۔ اگر آپ باپ کی رشتہ داری کو نہیں مانو گے تو باپ کا دل دکھے گا، یا میری رشتہ داری کوئی اہمیت نہیں دے رہے، میرے تعلقات کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، اللہ اولاد سے پاک ہے، اور جو ہے وہ خونی رشتوں سے پاک ہے، وہ پیدائش سے پاک ہے، اور کسی کو جنم دینے سے پاک ہے۔ لیکن اللہ کے بھی کچھ رشتے ہیں، اللہ نے بھی کچھ لوگوں سے رشتے اپنے بنا رکھے نا۔ کون سے رشتے؟ دوستی کا رشتہ، محبتوں کا رشتہ، محبوبیت کا رشتہ۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کے دل میں اللہ کے یہ لوگ جن سے اللہ کے رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کی محبت خود بخود پیدا ہوگی۔ جیسے اللہ کی محبت ہے تو رسولوں سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سے محبت ہے تو ولیوں سے محبت، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ سے محبت ہے تو ان کے بندوں سے محبت کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت کبھی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکے گی آپ کو۔ صرف اس کا مطلب آپ اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کی مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کرے گا، اللہ کی مخلوق سے ہمیشہ پیار کرے گا، اللہ کی مخلوق سے ہمیشہ محبت کرے گا۔ اب بتائیے، میں آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ ایک رقاصہ ہے، ایک نچنیاں ہے جو اللہ کی نافرمان ہے۔ رقاصہ اسی کو کہتے ہیں جو رقاصہ مطلب ناچنے والی، مجرا کرنے والی، گانے والی، فاحشہ عورت۔ اب آپ نے سمجھ لیا وہ اللہ کی نافرمان ہے کہ کوئی فاحشہ اللہ کی نافرمان رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ ارے اگر وہ نافرمان نہیں ہوتی تو فاحشہ کیوں ہوتی؟ اور فاحشہ اسی لیے وہ نافرمان ہے۔ لیکن فاحشہ اللہ کی نافرمان ہے، اللہ نے اس کو بخشا۔ کیوں بخشا؟ کیونکہ اس نے کتے کو پانی پلا دی۔ اب بتائیے، کتے کو پانی پلانے کا عمل وہ گناہ کے عمل کا کفارہ بن گیا۔ مطلب پتا چل رہا ہے کہ تم خدا کی مخلوق میں اگر کتے سے بھی پیار کر لو تو اللہ تمہیں اس کا بھی فائدہ عطا کرتا ہے۔ ارے جب اتنی ذلیل مخلوق سے پیار کرنے کا صلہ جنت ہے، اگر کتے پر کوئی پیار آ جائے کسی کو تو وہ جنتی ہو رہا ہے، اللہ کے دوست سے پیار کرے گا تو اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے؟ سبحان اللہ۔ بات تو پیار کی ہے نا، بات تو محبت کی ہے۔ تو ولیوں سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے فائدہ۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن تمہارے سارے دوست، بلکہ دوست تو بھی نہیں، سارے پکے اور گہرے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء، اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوستوں کو۔ جتنے تمہارے الاخلاء، جتنے تمہارے پکے خاص گہرے دوست ہیں، الاخلاء، صرف اخلاء نہیں کہا بلکہ الاخلاء، جتنے خاص گہرے تمہارے دوست ہیں، عدو، تمہارے دشمن بن جائیں۔ قیامت کے دن سارے پکے اور گہرے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ کیا کہا؟ عدو،
تمہارے دشمن بن جائیں گے. یعنی دوست جس دن دشمن بنیں گے، بھائی جو دشمن بنے گا تو اس کا تو کام آنے کا سوال ہی نہیں آتا، وہ تو کام آ ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ ماں بیٹے کے کام نہیں آ سکے. حدیث پاک میں بیٹا ماں کے کام نہیں آ سکتا، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ ماں انکار کرے گی کہ میری کوئی اولاد تھی بھی کہ نہیں تھی، بیٹا انکار کرے گا کہ یہ میرے ماں باپ تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ بہت عجیب ماحول ہوگا وہاں، بلکہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے پکے دوست و دشمن بنیں گے مگر متقین، یعنی متقی لوگ تمہارے قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے، وہ تمہارے کام آئیں گے. الا المتقین، متقی لوگ قیامت میں تمہارے کام آئیں گے. تو اللہ سے پوچھو یہ متقی لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی لوگ ہی تو متقی ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ولی لوگ کام آئیں گے. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو فرمائے گا تم سب جنت میں چلے جاؤ. جن جن کو کہے گا جنت میں جانے کا کہے گا سب جنت میں، تم سب جنت میں جاؤ. سب جنت کی طرف بھاگیں گے، ولی لوگ نہیں بھاگیں، وہ کھڑے رہیں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث، اولیاء جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ فرمائے گا تم نے نہیں سنا جنت میں جانا؟ کہا رات رات بھر اسی لیے تھوڑی عبادت کی تھی کہ ہم اکیلے جنت میں جائیں گے. اگر اس کی اور تشریح کے ساتھ کہوں تو یوں سن لے، 40 سال تک کے فجر کی اذان اس لیے عشاء کے وضو سے فجر اس لیے تھوڑی پڑی تھی شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث نے کہ اکیلا جنت میں جاؤں. کتے کو پانی پلانے والا بھی جنت میں جا رہا ہے، اور جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، روزانہ عشاء میں وضو کرتے، اسی وضو سے فجر پڑھتے، رات رات بھر عبادت کرتے، ایک ایک قدم پر کھڑے رہ کر کے پورا قرآن ختم کر. ایک قدم پہ قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے پیر اٹھا کر کے معاذ اللہ مرغے کی طرح، ایسے تھوڑی کوئی قرآن. ایک پیر پہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک نشست میں قرآن، ایک بیٹھک میں قرآن سنانا، مطلب کہ ایک مرتبہ بیٹھا اور اس میں قرآن پڑھ دیا. تو ایسی ایک مرتبہ جو کھڑے ہوا، وہ کھڑے کھڑے اس نے پورا قرآن ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ اس کا مذاق اڑاتے، بولے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کوئی بھائی ایک پیر پہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ بھی تو کچھ محاورے بھی ہوتے ہیں. توجہ آپ کی، کچھ محاورے بھی ہوتے. بولتے ہیں ارے یار میں تو سفر پہ جانے کے لیے ایک پیر پہ کھڑا ہوں. تو کیا آپ ایسے پیر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں سفر پہ جانے کے لیے؟ تو ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ میں بالکل تیار ہوں. یہ محاورے بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک پیر پہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایک مرتبہ کھڑے ہوتے تھے اور اسی کھڑے کھڑے میں پورا قرآن پڑھ لیتے. خود امام اعظم جو ہے وہ 2 رکعت میں پورا قرآن کبھی ختم کیا. حضور غوث اعظم نے کبھی کبھی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. تو گویا کہ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے راتوں کو اس لیے نہیں بیداریاں کی تھی، شب بیداریاں اس لیے نہیں کی تھی، راتوں کو اس لیے نہیں جگے تھے کہ ہم اکیلے میں جنت میں جائیں. تو اللہ فرمائے گا تو پھر تو کہا کہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے ماننے والوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم بھی جنت میں جاؤ اور اپنے ماننے والوں کو بھی اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جنت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ اپنے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ہاتھ پکڑ کر جب جنت میں لے جائیں گے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے کہ جنت کا دروازہ ان کی تعداد کی وجہ سے چر چر کرنے لگے گا، اور لوگوں کے بازو جنت کے دروازوں سے جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے. یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت کے دروازے چھوٹے موٹے دروازے نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے جنت کے دروازے. تو اولیاء اللہ اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب نفسی نفسی کہیں گے، سب نفسی نفسی کہیں، تو کچھ لوگ نور کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبر پہ، نور کے ممبر، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور ان کو میدان محشر کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. تو اس وقت تو لوگ ان سے پوچھیں، فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون نبی بیٹھے ہیں، کون ولی بیٹھے ہیں، کون اتنی شان سے بیٹھے، کون ہے یہ لوگ؟ یہ نبی ہیں، شہید ہے، ولی ہے، کون ہے؟ کہا نہ یہ نبی ہیں، نہ شہید ہیں، نہ ولی ہیں، بلکہ یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کے لیے
अल्लाह वालों से मोहब्बत किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। आज इनको कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर एक हदीस पाक में ये भी है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसके साथ होगा, वो जन्नत में भी उसके साथ होगा। अब बोलिए वलियों से मोहब्बत का सिला क्या मिल रहा है कि जो दुनिया में शराबियों से मोहब्बत करता था वो शराबियों के साथ उठेगा, जो जुआरियों से मोहब्बत करता था वो जुआरियों के साथ उठेगा, जो गायकारों से मोहब्बत करता था वो गायकारों के साथ उठेगा, जो हरामकारों के साथ मोहब्बत करता था वो हरामकारों के साथ उठेगा, और जो वलियों से मोहब्बत करता था वो वलियों के साथ उठाया जाएगा क़यामत के दिन। अरे हमने गरीब नवाज का जमाना तो नहीं पाया, लेकिन क़यामत के दिन मोहब्बत गरीब नवाज की वजह से हम गरीब नवाज के साथ होंगे, गौसे पाक की मोहब्बत की वजह से गौसे पाक के साथ होंगे, इसी तरीके से जय मखदूम अशरफ की मोहब्बत की वजह से मखदूम अशरफ के साथ होंगे, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत की मोहब्बत की वजह से हम उनके साथ होंगे, अल्लाह वालों के साथ होंगे, सहाबा की मोहब्बत की वजह से उनके साथ होंगे, अहलुल बैत की मोहब्बत की वजह से उनके साथ होंगे। ये मोहब्बत बड़ी चीज है। लेकिन अब जो दूसरा रुख है मैं वो आपके सामने, क्या हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं? एक सवाल, असल उन्वान ये है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो ये मेरा आज उन्वान नहीं है, बल्कि क्या हम अल्लाह वालों से वलियों से मोहब्बत करते हैं, आज उन्वान ये। हमें समझना है क्या हम उनसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, एक होता है किसी के देखा देखी माइल हो जाना, और एक होता है मोहब्बत करना, दोनों में फर्क है। जैसे पूरी दुनिया छट्टी कर रही है गरीब नवाज की, तो दूसरों के देखा देखी आप भी छट्टी करने लगे। भाई वो छट्टी कर रहा है, गरीब नवाज की फातिहा दिला रहा है, उसको तरक्की मिल गई, इज्जत मिल गई, कामयाबी मिल गई। वो 11वीं शरीफ कर रहा है, वो नवाज दिया गया। वो 22वीं कर रहा है, वो नवाज, तो चलो मैं भी करूँ। ये होता है देखा देखी माइल हूं, ये मोहब्बत नहीं। इसी तरीके से उसको आसान जबान में अगर समझना है तो ये कि एक पीर साहब जा रहे, सारी दुनिया उनके हाथ और पैर चूम रही है, तो आप भी मिल करके चूम लिए, नजर पेश कर दी। ये मोहब्बत नहीं हुई, ये माइल होना हुआ। आप अभी माइल हो गए, दूसरों के देखा देखा, पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं है, दूसरों को हाथ चूमते देखा, इज्जत करते देखा, आपने भी करना शुरू कर दिया। ये माइल होना है, दूसरों के देखा देखी। इस पर आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन मुहिब्बीन को जो सिला मिलना है वो नहीं मिलेगा। और औलिया अल्लाह से, सहाबा से, अहलुल बैत से, लोगों के मोहब्बत करने वालों के देखा देखी हम उनकी तरफ माइल हुए हैं, हम उनसे मोहब्बत नहीं कर पा रहे। वो कि मोहब्बत किसको कहते हैं, अब उसकी तरफ आए। जो जिससे मोहब्बत करता है, नंबर एक, वो उसकी नकल करता है। एक बात, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। नंबर तीन, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी बातों पर अमल करता है, उसकी नाफरमानी नहीं करता। अब आपसे पूछता हूं, अगर हम वलियों से मोहब्बत करते हैं तो बताओ हम उनको, उनका जिक्र कितना करते हैं? कितने लोग गरीब नवाज को कितना जानते हैं? चले उन्वान गरीब नवाज है तो आपसे पूछता हूं, गरीब नवाज को आप कितना जानते हैं? गरीब नवाज की अम्मी का नाम क्या आपको क्या पता है? गरीब नवाज के अब्बा जी का नाम क्या आपको क्या पता है? आपको पता है गरीब नवाज के अब्बा जी का नाम क्या है? गरीब नवाज के अब्बा जी का नाम है सैयद गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम है सैयद नजमुद्दीन, उनके अब्बा का नाम है सैयद इब्राहिम, उनके अब्बा का नाम है सैयद इदरीस, उनके अब्बा का नाम है इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम है इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम है इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके अब्बा का नाम है इमाम हुसैन, उनके अब्बा का नाम है मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें कुछ भी पता नहीं, हमें क्रिकेटरों का नाम पता है, उनकी हिस्ट्री पता है, उनके बारे में कुछ नहीं पता। गरीब नवाज की पैदाइश का वो भी कुछ नहीं, मोहब्बत करते हैं कुछ नहीं पता। 14 रजबुल मुरज्जब को हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला की पैदाइश सिस्तान के एक इलाके में हुई, जिसको सज कहते हैं, सीन जीम जा, सज। इस एतबार से आपको सजजी कहा जाता है, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला। तो हम वलियों से मोहब्बत की बात करते हैं
ہمیں کچھ بھی جب ان کے بارے میں پتہ نہیں تو ہم ان کا ذکر کیا کریں گے؟ اور جب ان کا ذکر نہیں کریں گے کہ محبت کی نشانی ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس سے الفت کرتا ہے، اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ غریب نواز کی امی جان کا نام ہے بی بی ماہ نور ام الورا فاطمہ۔ بی بی ماہ نور ام الورا فاطمہ، اور اس کے بعد آپ کے بی بی ماہ نور ام الورا فاطمہ کے سگے دادا ہیں حضرت عبداللہ الجیلی، یہی غوث پاک کے بھی دادا ہیں۔ ان کے والد عبداللہ غوث پاک، یہ غریب نواز کی امی کے دادا عبداللہ الجیلی، ان کے والد کا نام سید یحییٰ الزاہد، ان کے والد کا نام سید داؤد، ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے والد کا نام سید موسیٰ الثانی، ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون، ان کے والد کا نام سید حسن المثنی، ان کے والد کا نام امام حسن، ان کے والد کا نام مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حسنی ماں کی طرف سے اور حسینی باپ کی طرف سے، اس طرح غریب نواز نجیب الطرفین سید ہیں۔ ہم ولیوں کی طرف مائل ہیں، ان سے محبت نہیں کر پا رہے ہیں۔ محبت کرو گے ان کی زندگی پتہ چلے گی۔ غریب نواز کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ بچپنے سے غریب نواز بچپنے سے غریب نواز ہے۔ آپ کی امی جان فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا حسن، معین الدین نام نہیں ہے آپ کا، یہ بھی یاد رکھیں، غریب نواز کا نام معین الدین نہیں ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، غریب نواز کا اصل نام حسن ہے، غریب نواز کا اصل نام حسن ہے، اور بعد میں آپ کو لقب ملا۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، عبد المصطفیٰ ہوتا ہے، پھر اس کو لوگ لقب کیا دیتے ہیں، یہ خطیب اعظم ہے، یہ محدث ہے، یہ مفتی ہے، یہ ادیب ہے۔ تو ایسے ہی معین الدین اور غریب نواز کوئی نام نہیں ہوتے بلکہ یہ لقب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دین کی مدد کرتے تھے اس لیے آپ کو معین الدین یعنی دین کا مددگار کہا گیا۔ آپ غریبوں کی پرورش کرتے تھے، غریبوں سے محبت کرتے تھے، غریبوں سے پیار کرتے تھے، اس لیے آپ کو غریب نواز کہا گیا۔ غریب نواز کی امی جان کہتی ہے کہ یہ جب میرا بیٹا حسن، اب جن کو ہم معین الدین غریب نواز کہتے ہیں، وہ بچپنے میں میرا دودھ پیتے تھے، اور ایسی غریب اور فاقہ کش عورتیں آ جایا کرتی تھی جن کے بچے گود میں رویا کرتے تھے، تو یہ دودھ پیتے پیتے چھوڑ دیتے تھے اور اس بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ خود نہیں پینا چاہتے ہیں، اپنے حصے کا دودھ یہ اس بچے کو پلانا چاہتے ہیں، تو میں اس غریب فاقہ کش عورت کو، بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتی تھی، اور ہاتھ میں لے کر کے اس غریب کے بچے کو میں معین الدین کے حصے کا دودھ پلا دیا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، کیسے وہ غریب پرور لوگ ہیں۔ یہ اندازہ فرمائے، بچپنے میں کسی کو یہ شعور ملتا ہے، یہ پیدائشی ولی ہے، یہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی شان ہے۔ ہمیں ان کی زندگی نہیں پتا، اگر ہمیں ان کی زندگی پتا چل جائے ہم کیوں کسی بھوکے پہ ظلم کریں گے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی اگر مجھے نظر آتی ہے تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حدیث پاک بیان کرتے ہیں غریب نواز کہ جو بندہ کسی بھوکے کو، کسی مسلمان کو نہیں، بھوکے کو، اب بھوکا آپ کو مسلمان دکھے، کافر دکھے، سکھ دکھے، عیسائی دکھے، ہندو دکھے، کوئی بھوکا دکھے، آپ نے جس کو کھانا کھلایا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ، بھوکے کو ایک لقمہ جو کھلائے گا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 7 پردے گرا دیتا ہے۔ کتنے پردے؟ 7 پردے، اور ایک سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو 3500 سال دور آپ کو جہنم سے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک لقمہ کھلانے کا اجر ہے، جو پیٹ بھر کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یوں گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ کیوں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ اللہ اس کو اجر عطا سب بخش دیتا ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک بھوکے کو کھانا، جو ایک بھوکے کو کھانا کھلائے یہ صلہ ہے، جو کئی بھوکوں کو کھلائے گا اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔
سبحان اللہ. ایک بھوکے کو کھانا کھلانے والا ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہ سے. ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایسی بھوکے کو کھانا کھلانے والا اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ ہے. اسی لیے صوفیہ کے یہاں بھوکے کو کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت. بھوکے کو کھلاؤ, وہ کسی مذہب کا, اس کو بھوکے کو کھلاؤ. ایک بار ایک کافر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے, زندگی میں کبھی یہ چھپ چھپ کر اور چھپا کے کھانا مسلمانوں نے ابھی شروع کیا ہے. دروازے بند کر کے کھانا. دروازے, مسلمان ایسے نہیں تھے پہلے. مسلمان تو ایسے تھے کہ اگر کوئی اچھا کھانا بناتے تھے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, جب کھانا اچھا بناؤ تو ایک پیالی پانی کھانے میں بڑھا کر ڈالو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو. ابھی مسلمانوں کو مزید مسلمان بننے کی ضرورت. لوگ تو ماں سے بھی چھپ کے کھاتے ہیں. یہ راتوں کو جو کالی تھیلیاں جاتی ہیں نا گھروں میں مٹھائیوں کی, یہ ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے ہیں لڑکے لوگ. ہنسنے کی بات نہیں, ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے. کبھی تو وہ دور تھا کہ ماں باپ ہمارے لیے مٹھائیاں چھپا کے رکھتے تھے کہ میرا بیٹا اسکول سے آئے گا تو ہم کھلائیں گے. اور اب وہ دن آ گئے کہ دین نہیں پتا ہے نا, دین نہیں پتا, اس لیے دن وہ آ گئے کہ اس کے مشہور مٹھائیاں جاتی ہیں لیکن وہ رات میں 12 کے بعد جاتی تاکہ ماں سو چکی ہو, باپ سو چکا ہو. سوچئے تو صحیح, ماں باپ کو صلہ کیا دے رہے ہیں لوگ. یہ حال ہے. لوگ اپنی دولت بھی ماں باپ سے چھپاتے ہیں, لوگ اپنی پراپرٹی بھی ماں باپ سے چھپاتے ہیں. یہ حالات. بہرحال جب ایک عام مسلمان کا اتنا خیال کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تو پھر ماں باپ کا درجہ کیا ہے, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. بلکہ میں عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا, غریب نوازی پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کل بھی پوری گفتگو قرآن شریف پہ ہو گئی تو عنوان غریب نواز تھا, لیکن بہرحال انہی کے متعلق قرآن شریف پہ بات ہو گئی. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو غریب نواز کی زندگی بھی پتہ چلے تو آپ کو احساس ہو کہ ہم اولیاء اللہ سے واقعی دور ہیں. محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی ہم ان کی محبتوں سے دور ہیں. لیکن ماں باپ کی بات آئی تو اتنا ضرور کہہ دوں, آپ حاجی بن جائیں, نمازی بن جائیں, ہر سال عمرہ کریں, ہر سال حج کریں, رات رات بھر قرآن کی تلاوت کریں, تہجد پڑھیں, اشراق پڑھیں, چاشت پڑھیں, کتنی لمبی داڑھی کر لیں, کتنی خوبصورت ٹوپی پہن لیں, مسجدیں بنا لیں, مدرسے بنا لیں, دواخانے بنا لیں, اسکول بنا لیں, بھوکوں کو کھانا کھلا دیں, شہید ہو جائیں, آپ کچھ بھی کر لیں, مر جائیں اللہ کی راہ میں, شہید ہو جائیں, پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ تجھ سے راضی ہے, اور اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تجھ سے ناراض. تو کچھ بھی کر سمجھ. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ تو شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو تو شہید ہو کر بھی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تیرے ماں باپ کو تو راضی نہ کر. شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ہے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے. یہ دین ہے, یہ دین ہے, یہ احادیث ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے. البتہ شہید کے لیے اتنی وضاحت ضرور کر دو تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے. شہید مرے گا اور ماں باپ ناراض ہے تب مرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا, لیکن چونکہ شہید ہو گیا ہے اس لیے جہنم سے بھی روک لیا جائے گا کیونکہ شہید ہوا ہے, لیکن جنت بھی نہیں ملے گی. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں, اس میں رکھا جائے گا اور اللہ شہید کو کہے گا تیرے ماں باپ کو تو راضی کر لے, اگر تو نے راضی کر لیا تو تیرے لیے جنت, ورنہ کتے کو پانی پلانے والا جنت پا گیا, شہید ہو کر شہید کو جنت نہ ملی صرف اس وجہ سے کہ ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باپ تو ان پڑھ ہے, میری ماں تو ان پڑھ ہے, میرا باپ تو شرابی ہے, میری ماں تو جواری ہے, یہ ان کی کیسے تعظیم کروں. ماں باپ کی تعظیم نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ماں باپ کی تعظیم نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ماں باپ کی تعظیم نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کی تعظیم مومن ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے, ماں باپ کی تعظیم صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے. اس لیے کہ معاذ اللہ, اللہ نہ کرے اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ دین ہے, چھوڑ دیا لوگوں. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا میں آپ کے سامنے
کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت، اسی ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ آپ اکیلے کبھی نہیں کھاتے تھے، 12 میل کو اگر آج آپ سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو میرے اندازے کے مطابق 15 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، اس سے زائد بنتی ہے۔ اتنا دور پھرتے تھے، اگر کوئی ساتھ میں کھانے نہیں ملتا تھا ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ ایک دن کھا رہے تھے، مشہور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کافر آ گیا دروازے پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کافر ہے، آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا اور اس کو بھگا دیا کہ چل جا یہاں سے، تو کافر ہے، میں تجھے نہیں کھلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا ابراہیم سے پوچھو میرے بندے تو اس کو کھانا کیوں نہیں کھلاتا، کیوں بھگا دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ کافر تھا اس لیے میں نے اس کو بھگا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو کہا کہ وہ تو 40 سے زیادہ ہی لگتا تھا۔ فرمایا 40 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، وہ کافر ہے نا، کافر کو میں کھلا سکتا ہوں، تو نہیں کھلا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس کو منانے گئے، اس کافر کو منانے گئے، چل بھائی کھا لے۔ تو کہا کہ آپ مجھے منانے کیوں آتے ہیں؟ تو کہا میرے اللہ نے کہا۔ تو کہا اگر آپ کا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں پھر کیوں اس سے دشمنی کروں؟ سبحان اللہ۔ پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے، یہ دین ہے بھائی۔ آج ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں۔ پھر یہ کہتا ہوں ولیوں کی طرف مائل تو ہو گئے، ولیوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں، ولیوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، ولیوں کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا زندگی تھی۔ بچپنا ہے، سرکار غریب نواز کا بچپنا ہے۔ بچپنے میں آپ اپنے ابا سیدنا سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ رو رہے، ابا کی انگلی چھوڑ دی، بچے کے پاس گئے اور جب واپس آئے تو غریب نواز کے اوپر کا کرتا ان کے بدن پر نہیں تھا۔ بنے گا کہ تیرا کرتا کیا ہوا؟ وہ عرض کی کہ بابا جان وہ غریب کا بچہ کپڑوں کی وجہ سے رو رہا تھا، میں نے اس کو اپنے کپڑے پہنا دیے، کیونکہ میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے بھی ایک یتیم کو عید کے دن کپڑے پہنائے تھے، تو میں نے بھی یہ سنت سمجھ کر کے اس کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ آپ غور کیجئے یہ وہ لوگ ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مومن کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کو، مومن کو ذلیل کرنا، اس کا دل دکھانا، اس کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک لوگوں کا دل خوش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو خوش کرو، اسی راستے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اس کے علاوہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور دل خوش کرنے کے لیے کیا 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 انہوں نے، اب سنیے۔ ایک مرتبہ ایک کسان حضور غریب نواز کے پاس آیا، کسان غریب نواز کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ جو ہمارا بادشاہ ہے ہندوستان کا، جسے دنیا شمس الدین التمش کہتی ہے، وہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ دھیان سے سنیے، وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، تو مجھ پر ٹیکس بہت زیادہ لگا دیا ہے بادشاہ نے، اگر آپ میری سفارش کر دیں گے تو آپ کی بات نہیں کٹے گی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم تیار ہو کر آؤ، میں تمہارے ساتھ دلی چلوں گا اور میں خود بات کروں گا۔ یعنی کوئی لیٹر نہیں دیا، کوئی خط نہیں دیا۔ یہ بات آج مسلمانوں کے دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے مصیبت لے کے، ہم سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ اللہ تیری مصیبت دور کر دے، حالانکہ وہ مصیبت ہم دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دیکھیے جس چیز کی آپ کے اندر طاقت ہے، صرف دعا سے کام مت لیجیے، یہ ٹالنا ہوا۔ کیا غریب نواز کی دعا سے کام نہیں بن سکتا تھا؟ لیکن جو بندہ دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے، جو دوا کر سکتا ہے اس کو دوا کرنا چاہیے، جو سفارش کر سکتا ہے اس کو سفارش کرنا چاہیے، جو حصہ لے سکتا ہے اس کو حصہ لینا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی آیا میری بچی کی شادی انتظام نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں جا اللہ انتظام کر دے،
ارے میرے بھائی دعا کے ساتھ حضور کی سنت ہے، کچھ دے سکتا ہے تو دے۔ آج بہت شور ہے، پورے ہندوستان میں شور ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کوئی ہے ان کی مدد کرنے والا؟ بھاگنے والوں کی میں سفارش نہیں کر رہا ہوں، ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہے کوئی ان کی مدد کرنے والا؟ ان کو شوق ہے بھاگنے کا۔ وہ 30 35 سال کی ہو جاتی ہے کسی کو کہ کانوں پہ جوں نہیں رینگتا ہے کہ ان کو رشتے آئے۔ ہر آدمی تو اپنی بیٹی کے رشتے کے چکر میں پھنسا ہے نا، وہ پڑوس کی بیٹی کے رشتے کا کب سوچتا ہے؟ ہر آدمی کو تو اپنے بیٹا بیٹی کا مستقبل کو دیکھنا ہے نا، وہ پڑوسی کے مستقبل کو کب دیکھتا ہے؟ رشتہ داروں کے مستقبل کو کب دیکھتا ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم صرف اپنے ہی لیے پیدا ہوئے ہیں، کسی اور سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں یار اپنے میں رہو، کسی کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ دقیانوسیت ہے، کسی کے چکر میں نہ پڑو۔ اسلام یہ کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آنا چاہیے، اس کے لیے میں رات و دن محنت کر رہا ہوں، تو پڑوس کی بیٹی کے لیے بھی مجھے اسی طرح رات و دن محنت کرنا چاہیے جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ میں اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے بھی ایسے ہی فکر مند رہوں جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں۔ میں اپنے دوستوں کی بیٹیوں کے لیے بھی ایسے ہی فکر مند رہوں جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ جب میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹا بیٹی کی شادی اچھے سے ہو، اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میں کوشش کروں کہ میرے پڑوسی کے گھر بھی شادی اچھے سے ہو، میرے بھائی کے گھر بھی شادی اچھے سے ہو، میرے دوسرے دوستوں کے گھر بھی شادی اچھے سے ہو۔ یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے جب ہم کوئی کسی کی مدد نہیں کرتے تو آخری میں کہاں تک جا کہ کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی کفر کی طرف جا رہا ہے، کوئی شرک کی طرف جا رہا ہے، لوگ کسی کا پرسان حال نہیں۔ یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ایک وہ بچا کچا ایک حق تھا غریبوں کا زکوٰۃ اور فطرے کی شکل میں، تو اس میں بھی لوگ جو ہے اب اس قدر اس پر مسلط ہو گئے کہ اب وہ غریب تک پہنچ بھی نہیں پا رہا ہے، نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اب لوگوں کا حال ہی ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اخبار چھاپ رہا ہے تو بھی وہ زکوٰۃ کی رقم سے چھاپ رہا ہے، کوئی کتاب چھاپ رہا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے چھاپ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو بھی بھائی زکوٰۃ تو غریبوں کا حق تھا، اور ہندوستان میں اسلامی حکومت کے خاتمے کے لیے علماء کرام نے بس اتنی اجازت دی تھی کہ تعلیم کے نام پہ خرچہ کرو۔ اب تو مسجد بھی بن رہی ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی لوگ بنا رہے ہیں، اس کو کب اخبار بھی چھاپنا، تو غریبوں کو کب ملے گا؟ یہ مدارس میں دینے کی بات ہے تو چلیں اس پہ تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے علماء کے پیچھے ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، ہم اپنے علماء کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام جو یوں بھی ہو سکتے تھے اس میں بھی لوگوں نے زکوٰۃ کو، بلکہ تو اب تو کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے کہ جو زکوٰۃ وصول کر کے خود ہی کھا جاتے ہیں، غریبوں کے ہاتھ میں کب پہنچے؟ یہی زکوٰۃ تھی جو غربت دور کر سکتی، یہی فطرہ تھا جو غربت دور کر سکتا، وہ بھی چلا گیا، غریبوں کا حق وہ بھی چھین لیا گیا۔ بہرحال اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، ہو سکے تو زکوٰۃ اس طرح سے نکالیے، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کر دیجیے۔ ایک حصہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجیے، ایک حصہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو دیجیے، ایک حصہ آپ مدارس میں دے دیجیے، اور ایک حصہ عام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، مدارس بھی چلتے رہیں گے، اور آپ کے رشتہ دار اور دوستوں کا بھی بھلا ہوگا۔ یہ مشورہ ہے، آپ قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال بالکل مسلمانوں کو زکوٰۃ سے محروم کر دینا اور غریبوں کو محروم کر دینا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ اس سے ایمان بھی خطرے میں جا رہا ہے، غربت کی وجہ سے۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ میری طرح کوئی آپ کو مشورہ دے گا جبکہ وہ خود کوئی مدرسہ چلاتا ہو۔ میری طرح جو ہوگا تو یہ کہیں گے سب ہمیں کو دے دو، لیکن یاد رکھیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جو سچی بات لگے اس کو پہنچا دو۔
ایک مشورہ ہے، میں کوئی فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے مدارس بھی چلتے رہے، عام مومنین کو بھی ملتا رہے، اور یہ میں اپنے مالیگاؤں لیول کی بات کر رہا ہوں، باقی پورے ہندوستان لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جب زکوٰۃ دیا کریں تو آپ جن علماء کے قریب ہو ان کے مشورے سے دیں، جن مشائخ کے قریب ہو جو صحیح رہنمائی کر سکتے ان کے مشورے سے دیا۔ بلکہ یہ طریقہ بھی رہا ہے پہلے تو۔ محبوب الہی سرکار کا ایک مرید تھا، اس نے سوچا پیر و مرشد کے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے تو قبول ہوگی، تو پوری زکوٰۃ لے کے محبوب الہی سرکار کے پاس آیا۔ محبوب الہی نے اس کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا، فرمایا بیٹا خانقاہ کے باہر جو پہلا بندہ نظر آئے اس کو یہ زکوٰۃ دے دو۔ تو محبوب الہی کے بڑے نیک متقی پرہیزگار مرید تھے، وہ ملے تو ان کو دے دیا، خوشی خوشی آیا کہ میری زکوٰۃ بڑے صحیح آدمی تک پہنچی، نیک متقی پرہیزگار تک پہنچی۔ دوسرے کے منہ میں بھی پانی آ گیا، اس کی زکوٰۃ اتنی زبردست جگہ پہنچی تو میری بھی پہنچے، تو پھر اس نے بھی لے آیا، سرکار میری بھی ادا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے جو خانقاہ کے باہر دکھے اس کو دے دینا۔ اب باہر دیکھا تو ایک شرابی ڈولتے ڈولتے آ رہا تھا، لیکن پیر کا حکم تھا دینا پڑا، لیکن منہ اتر گیا، اس کی تو اتنی اچھی جگہ گئی اور میری اتنی خراب جگہ، اب اس سے شراب پیے گا نشہ کرے گا۔ مرشد کے پاس آ کہتا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ مسکرا کہتے بیٹا نہ تیرا قصور ہے نہ میرا قصور ہے، جس نے جیسا کمایا ویسی جگہ پہنچ گیا ہے، جس نے جیسی کمایا ویسی جگہ پہنچ، یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال گفتگو میں سمیٹ رہا تھا، اور یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ کسان سے کہا، ایک معمولی کسان، ایک بات میں آپ کو کہوں، آج تو اللہ کسی کو عزت دے دیتا ہے، کوئی اچھا مقرر ہو جائے، کوئی اچھا نعت خواں ہو جائے، کوئی اچھا کارپوریٹر ہو جائے، عزت والا ہو جائے، وہ لوگوں سے ملتا بھی نہیں ملتا، اس کو مصافحہ بھی نہیں کرنا ہے، لوگوں کا خیال کرنا تو دور کی بات۔ یہ بات یاد رکھیے، انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں انسان ہوں۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا، اس دن آپ کے زوال کے دن شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے تک ہر امیر غریب سے ملاقات کی ہے۔ حضور علیہ السلام پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں جس دن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دن تک لوگوں سے حضور رابطے میں رہے ہیں، کبھی یا تو ڈائریکٹ مل کے، اور کبھی تو ایسا کہ مسجد بھری ہے پردہ ہٹاتے ہیں اور سب کو دیدار عطا کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے تو انسان کی قدر کرنے ہی چھوڑ دے۔ اتنے بڑے غریب نواز، اتنا اعلیٰ نسب، میں نے آپ کے سامنے نسب نامہ پڑھا، حالانکہ تاریخ کی الگ الگ کتابوں میں نسب نامے میں اختلاف ہے، لیکن میں نے جو قریبی نسب نامہ ملا آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، حسنی حسینی سید ہے، اتنے بڑے عالم ہیں کہ اس دور میں شیخ الاسلام کہلاتے ہیں۔ 3 سال تک مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، اللہ ان پڑھ اور جاہلوں کو ولایت نہیں دیتا، اللہ ہمیشہ اہل علم کو ولایت دیتا ہے، کیونکہ جاہلوں کو جب تم اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تو اللہ جاہلوں کو ولایت کیسے دے گا؟ اس سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی طرف پیش رفت کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، علم پڑھائیں۔ یہ پورے محلے والوں سے جو میرے آئے، میری گزارش ہے کہ آج علم کے معاملے میں بھی ہم کوسوں دور ہیں، ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، وضو کرنا بھی نہیں آتا، نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اتنا بڑا مدرسہ محلے میں ہے، یہاں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے؟ نہیں بھیجتے۔ تعلیم دلانا چاہیے، نہیں دلاتے۔ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین تو ہونا چاہیے۔ پہلے ہمارے مالیگاؤں میں یہ فکر تھی، ایک لڑکے کو گھر میں ٹیلر بنا دو، ایک کے کپڑے وہ سبھی سل لے گا۔ بہت اچھی فکر تھی کہ پیسے نہیں جائیں گے نا ٹیلر کے پاس۔ میں تو کہتا ہوں ایک بچے کو عالم بنا دو، پورے خاندان کو اکیلا ہی جنت میں لے کر چلے جائے۔ بناؤ۔ ٹیلر کے پیسے بچانے کی فکر ہے، جنت میں جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، اپنی کئی پشتوں کو وہ جنت میں لے جائے گا، اس کے باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا۔ کیوں نہیں بناتے؟ بناؤ۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ عالم بنانے کے بعد وہ جامعہ قادریہ میں ہی پڑھائے، عالم بننے کے بعد وہ جامعۃ الرضا میں ہی پڑھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ عالم بننے کے بعد وہ تو ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، عالم بننے کے بعد وہ ٹیچر بھی بن سکتا ہے، عالم بننے کے بعد وہ تاجر بھی بن سکتا ہے، سیمنٹ کی دکان بھی چلا سکتا ہے۔
کرانہ دکان بھی چلا سکتا. وہ کہا کیوں؟ میں نے کہا جب عالم ما کانا وما یکون مال تجارت لے کر کے ملک شام تک جا سکتے سبحان ہیں اللہ سبحان تو اللہ مدرسے کا پڑھا ہوا عالم تجارت نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ کر سکتا ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہی ایسا. فضل خیر آبادی اچھے عالم بھی تھے اور ہندوستان کی اتنی بڑی عدالت کے جج بھی تھے. اتنا بڑا جج ظہر سے پہلے تک کے فیصلے کرتے تھے. ظہر کی اذان ہوتی تھی تو کورٹ چھوڑ کر آ کر کے وہی امام صاحب نماز پڑھا. اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہے. پورا سال تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا اور جب رمضان شریف آتا تو دلی کی جامع مسجد میں اورنگزیب تراویح سنایا کرتا. سبحان اللہ اتفاق سے بڑا مشہور واقعہ بھی ہے. اورنگزیب تراویح سنا رہے تھے. تراویح سنانے کے درمیان اب اورنگزیب تراویح سنا رہے. پیر صاحب تراویح سنائے تو کوئی لقمہ دینے کی ہمت نہیں کرتا. امام صاحب کا اپنا روب ہوتا ہے, کون دے گا؟ اگر چھوٹا موٹا امام ہو حافظ مسعود کی طرح بیچارہ تو اس کو 2-4 لقمے لوگ دے سکتے ہیں. لیکن تھوڑا پوزیشن والا امام ہو جس کے 4-6 مرید ہو تو اس کو کوئی لقمہ دینے کی ہمت نہیں کرتا. بولے تراویح کے بعد کہیں پٹوا نہ دے مجھے. یہ تو بادشاہ کو کون لقمہ دے گا بھائی؟ بادشاہ حافظ مقصود جیسے لوگ ہو تھوڑے سے دبنگ, کون لقمہ دے گا ان لوگوں کو؟ بولے کہ نماز کے بعد دھمکی نہ آ جائے گا آئندہ لقمہ نہیں دینا. ارے بھائی ایسے لوگ نہیں ہیں, لیکن میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی مثال اس لیے دینی پڑتی ہے کہ دوسرے لوگ برا مان جائیں. اورنگزیب کو کون لقمہ دے گا بھائی؟ کسی نے پوری زندگی اس کو لقمہ نہیں دیا, لیکن ایک دن لقمہ آ گیا پیچھے. اورنگزیب کو لقمہ آ گیا پیچھے. لقمہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا, کیونکہ تراویح تو پڑھتے نہیں ہو نا زیادہ تر, تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ لقمہ کسے کہتے ہیں. گھر جا کے یہ نہیں سوچے کہ نماز میں اورنگزیب کو کسی نے لقمہ دیا تو روٹی پہ بوٹی رکھ کر کے تو نہیں دے دی. ایسا مت سمجھو. لقمے کا مطلب ہوتا ہے امام اگر بھول رہا ہو یا غلط پڑھ رہا ہو تو اس کو پیچھے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس طرح, اور وہ یعنی کچھ اور نہیں کہا جاتا. سمجھ لو اگر آیت صحیح نہیں پڑھ رہا ہو تو آیت پڑھ دی جاتی ہے, کچھ غلطی کر رہا ہو تو زور سے سبحان اللہ کہہ دیا جاتا ہے. اس کو لقمہ دینا کہتے ہیں. اورنگزیب کو لقمہ لگا, لیکن اورنگزیب نے لقمہ لیا نہیں. اورنگزیب کو لقمہ لگا, انہوں نے لقمہ لیا نہیں. ویسی نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے مصلی پہ اور کہا کس گستاخ نے بے ادبی کی مجھے لقمہ دینے کی جبکہ میں صحیح پڑھ رہا تھا. ایک اللہ کے ولی تھے اس محفل میں جسے دنیا محب اللہ الہ آبادی کہتے, بہت بڑے ولی ہیں. حضرت محب اللہ الہ آبادی کھڑے ہوئے اور فرمایا فقیر نے آپ کو لقمہ دیا ہے, آپ غلط پڑھ رہے تھے. کہ میں صحیح پڑھ رہا تھا. اب بتائیں ایک گدڑی پوش جسے کوئی نہیں جانتا وہ کہے کہ میں نے صحیح کہا, اور اورنگزیب کہے نہیں میں نے صحیح پڑھا. تو کسی نے کہا بھائی بادشاہ کو لقمہ دے دیا. کہا بھائی ایک کام کرو, اب یہاں بادشاہ اور فقیر کی بات ختم, نسخے لے آؤ. قرآن لکھا ہوا ہے نا, اسی کو لے کر آ کے چیک کرو. خدا کی شان 7 نسخے لائے گئے تو 4 نسخے اورنگزیب کی تائید کر رہے تھے اور 3 نسخے محب اللہ صاحب کی تائید کر رہے تھے. لیکن اختلاف تو ہو گیا کیونکہ اس دور میں پریس نہیں تھا نا, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. کاتب کی غلطی تھی اور غلط در غلط تحریر ہو رہا تھا. 4 نسخے جامع مسجد میں اورنگزیب کی تائید میں, 3 نسخے محب اللہ صاحب کی تائید میں. جب اورنگزیب نے کہا دیکھ لیا نا, 4 میری تائید کر رہے ہیں 3 آپ کی کر رہے ہیں. حضرت محب اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے جو گدڑی اوڑے ہوئے تھے وہ ڈال دیا اورنگزیب کے سر پہ. اورنگزیب قدم چوم کر کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے, میں غلط پڑھ رہا. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا وہ اس طرح, جب ان کی گدڑی میرے سر پہ آئی تو پردے ہٹ گئے اور لوح محفوظ کا لکھا ہوا قرآن میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. تو یہ جیسا کہہ رہے تھے وہی قرآن صحیح ہے اور یہ کاتب کی غلطی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان, یا اولیاء اللہ یوں ہوتے ہیں بھائیوں. تو بات دور نکلی, بات کو سمیٹتے ہوئے بات اب ختم کی جائے. اپنے بچوں کو تعلیم دو. سلطان الہند سرکار غریب نواز کے پاس کسان آ کے کہتا ہے حضور ٹیکس زیادہ لگ گیا, معافی کروا دے. غریب نواز اس کے ساتھ چل کر دلی تک گئے, کیونکہ انہوں نے حدیث پاک سن رکھی تھی کسی مصیبت زدہ کے ساتھ چل کر جانا, صرف چل کر جانا, ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 2 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قدم چلنا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے. مسجد نبوی میں 2 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر ہے. آپ پیدل چل کے گئے دلی تک، دلی پہنچے تو کوہرام مچ گیا. بادشاہ بھی دلی کے باہر اور قطب الدین بختیار کاکی بھی دلی کے باہر قدم چوم رہے. حضور آپ بغیر اطلاع آ گئے. وہ میں کام تھا تو آ گئے. کیا کام تھا؟ کہا یہ کسان ہے، اس پہ تیرے نمائندوں نے ٹیکس سے زیادہ لگا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ معاف ہو جائے. تو کہا سرکار اگر آپ یوں بھی کہہ دیتے نا تو لکھ کے بھیج دیتے تو بھی میں معاف کر دیتا، اور صرف معاف نہ کرتا آپ زمین اور جائیداد اس کو وقف کر دیتا، آپ کسی کو سفارشی بنا کر بھیج دیتے تو بھی میں کر دیتا. سرکار غریب نواز نے فرمایا مجھے یقین تھا شمس الدین تم بڑے نیک آدمی. شمس الدین اتنا نیک آدمی کہ جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی عشاء سے پہلے کی 4 سنت فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی عصر سے پہلے کی 4 سنت فوت نہیں ہوئی. کتنا نیک آدمی جس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر قصدن نظر نہیں ڈالی. وہ آدمی شمس الدین التمش. یہ ایسی ہستی ہے. تو غریب نواز نے فرمایا میں جانتا تھا تو ہے بڑا نیک اور تو میری بات نہیں کاٹے گا مجھے پتا ہے، لیکن میں سفارش کر دیتا تو بھی کام ہو جاتا، تحریر بھیج دیتا تو بھی کام ہو جاتا، لیکن قدم قدم پر اس کے ساتھ جو میں چل کے آیا ہوں وہ ہر قدم پر 2 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب کہاں جاتا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے جس نے کسی کا دل خوش کر دیا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے. میں اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ ولیوں کا طریقہ تھا. لیکن ہمیں یہ سب کچھ بھی نہیں پتا ہے. ہم صرف ولیوں کو چادر، گھاگھر، عرس، لنگر کی حد تک جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے اللہ والوں کو، ولیوں کو. میری گزارش ہے ولیوں کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی میں کیا چیزیں ہیں. 70 سال تک غریب نواز 70 سال تک کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگائی، جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے. آپ کا حجرہ جہاں آج کل آپ کا مزار بنا ہے اسی حجرے میں رات و دن عبادت میں مصروف رہتے تھے. بلکہ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے رجب کا چاند دکھنے سے ہی اپنا حجرہ بند کر لیا تھا، کسی سے نہیں ملا. پھر 1 رجب کے بعد آپ کسی سے ملاقات نہیں کی. رات دن اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی، ذکر ذکر ذکر. جب ذکر کی آواز آنا بند ہو گئی حجرے سے تو لوگوں نے حجرے کا دروازے پہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا تو دروازہ جو وہ توڑ دیا گیا. جب توڑا تو سرکار غریب نواز جو وہ وصال ہو چکا تھا اور آپ کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. صوفیہ کہتے ہیں کہ جس دن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے گئے ہیں خواب میں بڑے بڑے ولیوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمیر شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اجمیر کی گلیوں میں چل رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میرے بیٹے معین الدین کو میں لینے آیا ہوں. جن کے رتبے اتنے بلند ہوتے ہیں ان کی یہ شانیں ہوتی ہے. سرکار غریب نواز اس بزرگ کا نام ہے کہ ہر دن روزہ رکھا اور 3 دن کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے اور کبھی 7 دن کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے. یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا حال تھا. مرتبے جس کو بھی ملے عبادت کی وجہ سے ملے، مرتبے جس کو بھی ملے تلاوت کی وجہ سے ملے، مرتبے جس کو بھی ملے خدمت خلق کی وجہ سے ملے. آج ہم عبادت سے بھی دور ہیں، تلاوت سے بھی دور ہیں، خدمت خلق سے بھی دور ہیں. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت خلق کا عالم یہ تھا. بات آخری کرنے جا رہا تھا، بات نکل آئی. ایک شخص تھا جو سبزوار کا حاکم تھا، حاکم سبزوار تھا. وہ مسلمان یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے اس کا اچھا نظریہ نہ تھا. کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن صحابہ کے لیے اس کے نظریات اچھے نہ تھے. اس کا نام تھا یادگار محمد، سبزوار کا بہت بڑا حاکم. اور اہل سنت سے اس کے دل میں کچھ اعتقاد نہ تھا.
हुजूर गरीब नवाज जब सफर करते करते सब्जवार आए तो सब्जवार आने के बाद आपने उसी के बाग में क़याम फरमाया, उसके बाग में। तो मुरीदीन ने कहा हज़रत जो यहाँ का हाकिम है वो अहले सुन्नत से बदगुमान है और सहाबा के लिए उसके नजरियात कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए आपको यहाँ देखेगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि गरीब नवाज का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से था और वो सहाबा का मुनकिर था, यानी राफजियत की तरफ माइल था, ये कह सकते हैं। आजकल लोगों को भी असहाब से कुछ बदगुमानी है, सहाबा से बदगुमानी। वो पता नहीं किस किस की बातें सुनकर सहाबा से बदगुमान है और कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं सिर्फ लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि सहाबा किराम वो हैं जिनके घोड़ों की टापों की धूल की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई, वल आदियाती दबहन फल मोरियाती कदहा। ये किसके लिए? महबूब के पीछे ये जो इन्होंने घोड़े दौड़ाए ना, उन घोड़ों की टापों पे जो धूल आती थी, उन धूल की कसम भी कुरान ने उठाई है। तो जिसके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान उठाता है, उन सहाबा के बारे में लोगों की हिम्मत कैसे होती है बक बक करने की, जिन्होंने रसूलुल्लाह के लिए भूखे पेट रहना गवारा किया, मक्कतुल मुकर्रमा जैसा वतन छोड़ना गवारा किया, जान माल सब कुछ कुर्बान किया सहाबा पर। और लोग सहाबा के लिए हल्की बातें करते, हल्के जुमले। ये अहले सुन्नत नहीं है, ये इस्लामी फिक्र नहीं है। हम लोग तो आज हाल लोगों का यह कि फजर की नमाज में पूरी पूरी जिंदगी कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखते, और जिन्होंने अपने बेटे कटा दिए, बीवियों को बेवा कर दिया, पूरा पूरा घर लुटा दिया दीन के नाम पे, उन लोगों के बारे में ऐसे लोग बात करते हैं जिन्हें गुस्ल और वुजू का तरीका भी नहीं आता, जो सीधे तौर पर नामे यजीद नहीं ले सकते, वो यजीद को भी यजीद कहते हैं, वो सहाबा किराम पे बातें करते। गौर तो कीजिए हालात क्या है। बहरहाल इतना याद रखना, हदीस पाक में आया जो सहाबा को बुरा कहेगा, अल्लाह की भी लानत उस पर, रसूलों की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, सारे इंसानों की उस पर लानत है। अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है ना उसका नफल कबूल करता है। बेशक बेशक। और हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी अच्छे मियां महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो इस तरह इशारा देते हैं कि सहाबा का गुस्ताख कब्र में जाने के बाद उसका मुंह सूअर की खिंजीर की तरह हो। अल्लाहु अकबर। इसलिए बहुत एहतियात से काम लीजिए, किसी को भी सुन करके अपने बुजुर्गों के रास्ते से हटने की जरूरत नहीं है। बहरहाल तो यादगार मोहम्मद के बारे में यह था कि वो सहाबा के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। गरीब नवाज उसी के बाग में रुक गए, बाग में रुके तो वो आया तो देख करके आपको उसने मुंह टेढ़ा किया और गरीब नवाज से उसने कुछ बातें करने की कोशिश की। गरीब नवाज सरकार ने जो खाना खा रहे थे उस लड़ने झगड़ने की बात करने वाले के मुंह में सिर्फ एक लुकमा डाल दिया। एक लुकमा क्या उसके मुंह में गया गरीब नवाज के हाथों से, वो बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। गरीब नवाज का मोतकीद हो गया, गरीब नवाज ने उसको मुरीद भी किया, उसने पूरी हुकूमत सल्तनत सब छोड़ दी, गरीब नवाज के साथ हो गया। बाद में फिर अल्लाह ने उस बंदे को मकाम विलायत अता किया, बहुत बड़ा मर्तबा अता किया, और यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला ने उसको गरीब नवाज का खलीफा होने का शरफ अता फरमाया। और वो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह के वली, अल्लाह के बरगजीदा बंदे, और अभी भी वो गरीब नवाज के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। तो ये सरकार गरीब नवाज की जिंदगी के कुछ गोशे थी जो मैंने पेश की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं आप लोगों तक। अल्लाह हाफिज।